अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं सना मिर्जा। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सनतकारों को यकीन दहानी कराई है कि बहुत जल्द मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल काबू में आ जाएगी। सवात के इलाकों कब्बर और रहीमाबाद के रिहायशियों को इलाका खाली कराने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान 18 अफराद मारे गए। पुणे, दीर और सवात से नकल मकानी जारी है। आरजी खैमा बस्तियों में पनाह लेने वाले हजारों अफराद दीगर मसाइल के साथ साथ गर्मी की शिद्दत से भी बेहाल हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से तातील और यौम सोग के ऐलान के बाद अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 12 मई की हड़ताल की कॉल वापस ले ली। और इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स 11 पंजाब ने दक्कन चार्जर्स को शिकस्त दे दी, जबकि दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 141 रन का हदफ दिया है। अगर आप इन खबरों की मज़ीद तफसील देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.jo.tv। और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरे मुताबिक। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। आज का पाकिस्तान अवाम, सियासी कायदीन और हुक्मरान खौफ, बेयकीनी, बेचैनी, हर लम्हा किसी ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार और कुछ मजीद बुरा हो जाने का धड़का, अफवाहें, चेमगोइयां, अंदाजे, खतरा, ज़हनी हिजान, हर एक के पहले से अपने जाती दुख और मसाइल, फिर घरेलू तनाज़ात जिनमें बाहर की दुनिया में जन्म लेते बहरान हर रोज इजाफों का सबब बन रहे हैं। और फिर वो माशरा जहां वो जिंदगी गुजार रहा है, जहां वो अपने और अपने अहले खाना के लिए रिस्क की तलाश में हर रोज निकलता है, वो नस्ल जो इस मुल्क के कयाम और उसके बाद देखे गए ख्वाबों को जिंदगी के आखिरी हिस्से में किरची किरची होता देख के रुखसत हो रही है। और फिर वो नस्ल जिसने उस दौर में शऊर की मंजिलों में कदम रखा था जब यकीन, उम्मीद, हिम्मत और हौसले कुछ भी कम ना था, खुद पर इस कदर इत्मीद कि दुनिया को तस्खीर कर लेने का अज़म, और फिर कुछ कर भी दिखाया। साइंस की तरफ ध्यान दिया तो वो कौम जो साइकिल के पुर्जे न बना सकने का ताना सुनती थी, उसने कई दूसरे मुस्लिम या गैर मुस्लिम ममालिक की तरह सिर्फ नाकाम कोशिश ही नहीं की, दुनिया की ताकतवर तरीन अकवाम को एटमी धमाकों से लड़जा के रख दिया। हॉकी खेलनी शुरू की तो सोने के तमगों से नीचे कहीं कदम ही ना रुके। क्रिकेट में कदम रखा तो वो रूज देखा कि दुनिया दम बखुद हमारे जोश और वलवलों के सामने पसपा नजर आती है। स्क्वॉश खेली तो कई साल तक किसी ने सामने खड़े होने की हिम्मत ही ना की। फनून लतीफा, आर्ट, मौसीकी, कव्वाली, ड्रामा, फिल्म, शायरी, अदब क्या था जहां हमें अक़वाम आलम के सामने कहीं एहसास से कम तरीका एहसास कभी हुआ था। फिर सियासी नजरियात की पुख्तगी, कायदीन की सोच और फिक्र, फलसफा, इल्म, मौजू पे उनकी गिरफ्त, माशरे से मजबूत रिश्ते, गहरी जड़ें, गोया हर एक का जहन वो पढ़ रहे होते थे। इख्तलाफात एक दूसरे से तब भी थे, फिरके भी थे, कौमियतों के तसादुम भी थे, जातों की, बरादरियों की तकसीम भी थी, लेकिन बहस ख्वाह घरों में हुआ करती, गली मोहल्लों की बैठकों में, कॉलेजों यूनिवर्सिटी के मुबाहिसों में, प्रेस क्लबों में, मजदूरों की अंजुमनों या तहरीकों में, या फिर ईवानों में गूंजती तकरीरों में, हर सतह पे एहतराम, तहजीब, एक दूसरे की इज्जत,
کیا کبھی تصور تھا کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے مخاطب ہوں اور گفتگو میں فحش الفاظ استعمال کیے جائیں؟ والدین اپنی اولاد کو اخلاقیات کا درس دینے اور تعلیم و تربیت کے حسن سے آراستہ کرنے کے بجائے انہیں خود امتحانات میں نقل کرنے کی ترغیب اور نئے طریقوں پہ آمادہ کریں؟ وہ بھی شاید کبھی ہمارے درمیان خطاب کرتے علماء دین تھے کہ خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوتے، ان کی زبانوں سے ادا ہوتے ہر لفظ کے ساتھ گویا وقت اپنی جگہ تھم جاتا۔ سیاستدان عوام میں آتے تو سمندروں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتے۔ کتاب سے رشتہ، بچوں کے کئی شائع ہوتے، بے شمار رسالے، خواتین میں انتہائی مقبول افسانہ نگار، ان کے ناول کہیں منٹو کے چاہنے والے، کہیں نسیم حجازی کے، کہیں ابن صفی، رضیہ بٹ، بشرا رحمان، کیا آپ کو ابن انشا، آغا حشر، صوفی تبسم، نون میم راشد، جوش ملی آبادی، منیر نیازی، احمد فراز، جان ایلیا جیسے کئی دوسرے نام یاد ہیں؟ وہ عروج جہاں قوم نے بے پناہ غلطیوں، کوتاہیوں اور جرائم کے نتیجے میں ملک کا ایک حصہ تک گنوا دیا، لیکن پھر کہیں راکھ میں بجھتی وہ چنگاریاں تھیں جنہوں نے نئے الاؤ دلوں میں بھڑکائے۔ اور پھر شاید ہی کبھی کہ اس لیے اسلامی ملک کو ایک غیر عرب ریاست کو وہ مقام اور عزت ملا ہو جو اس دور میں ہمیں عطا بھی ہوا۔ ہمارے فوجی افسران دوسرے ملکوں میں جا کے تربیت دیا کرتے، خلیجی عرب ریاستوں کے صحراؤں کو ہمارے ہنرمندوں نے گلزار اور وہاں کے بدوؤں کو جدید دنیا میں بات کرنے کے ڈھنگ سکھائے۔ ہمارے اساتذہ بین الاقوامی کانفرنسوں میں مقالے پڑھتے، ڈاکٹرز، انجینئرز اور غیر ملکی جامعات میں اسکالرشپ جیتتے۔ ہمارے طلباء صرف ایک ہی نسل پیچھے پلٹ کے نظر دوڑائیں، چند سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اب جھانکیے، زندگی میں وہ اطمینان، سکون، دھیما پن، ٹھہراؤ نظر آئے گا کہ آج کا پاکستان شاید نہیں، وہ دنیا ہی کچھ الگ تھی، جہاں احساس ندامت اور احتساب کا اس قدر ڈر ہوا کرتا تھا کہ ہاری ہوئی ہاکی اور کرکٹ کی ٹیم بھی ایک ساتھ وطن واپس آ کے ایک ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے یوں ڈرتی تھی کہ اس حقیقت سے قطع نظر کہ شکست میں ان کی غلطی تھی یا نہیں، صرف احساس ہی ان کے آئندہ لڑنے کے حوصلے کا سبب بنا کرتا تھا۔ اور اب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کس لمحے گھڑی، کس ساتھ، کون سے موڑ پہ وہ کیا آفت، مصیبت، عذاب یا بانجھ پن اس قوم پہ اترا کہ آج کہیں کوئی کرن اندھیروں میں تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کون سا عالم دین ہے جس کی محفل پتھروں کو پارس میں تبدیل کر دے؟ کس قائد کی خطابت آپ کو زندگی کے نئے رستے دکھا رہی ہے؟ دانشور، شاعر، ادیب، موسیقار، وحیر جواہرات، چمکتے سورج سب کہاں چلے گئے؟ نیا عبدالستار ایدھی بھی کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ وہ جن سے ہاتھ ملانے کو، جن کی موتیوں جیسی گفتگو سننے کو دل ترستا تھا، اچانک کیوں ختم ہو گئے؟ کھانے پینے تک کی وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، وہ خستہ حال ہوٹل، چھوٹے چھوٹے مٹھائی کی دکانیں جو عالمی برانڈز بن گئی تھیں کچھ سال پہلے، اب نہیں کیوں نہیں کھل رہی؟ قوم آج کہاں کھڑی ہے اور آگے کس طرف جا رہی ہے؟ اور کہاں ہے وہ قائد، رہبر، وہ مسیحا جو سب سے بلند کھڑے ہو کے صرف یہ جملہ کہہ سکیں کہ ہاں، جھوٹ اور بدعنوانی ایک جرم اور لعنت ہے، وعدہ خلافی ایک گناہ ہے، ہاں مجھے اپنے لوگوں پہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، نہیں میں کسی غیر ملکی آقا کے اشارے پر ناچتی کٹ پتلی نہیں، میں 17 کروڑ انسانوں کا نمائندہ وہ شخص ہوں جس کے کاندھوں پر تاریخ کی اس نازک گھڑی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوئی۔ اور کیا کوئی ایسا شخص ہے جو صرف اپنے کردار کو ایک مثال بنا کے یہ کہہ دے دنیا کے سامنے کہ ہاں میں ہوں وہ اعلیٰ و رفع مثال، اور یہ ہے میرے ارد گرد موجود وہ اہل فکر و نظر جو اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام دلانے اپنی قوم کے لیے مشعلیں اٹھائے، اندھیرے چیرتے میدان میں میرے ساتھ اترے ہیں؟ گزشتہ دنوں ایک امریکی صحافی نے کہا کہ دیکھو ہم نے اپنے معاشرے میں پہلی بار ایک سیاہ فام کو صدر منتخب کر کے ایک نئے انقلاب کی بنیاد ڈالی ہے۔ میں جواباً امریکی معاشرے پہ شدید تنقید کرنے کے لیے مناسب الفاظ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر کہا کہ ہاں تم لوگوں نے بھی 62 سالوں میں بہت ترقی کر لی ہے۔ جس منصب پہ تب قائد اعظم محمد علی جناح ہوا کرتے تھے وہاں محترم جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ قوم کی مجموعی سوچ، تمہاری فکر کی ترقی کا اندازہ صرف اسی ایک نقطے سے لگایا جا سکتا ہے، اور شاید تمہارے ہاں زندگی کے ہر شعبے میں کچھ اسی طرح کی پیش رفت ہوئی ہے، یہی تمہاری ترقی کا پیمانہ۔ میرا یہ پروگرام چونکہ بنیادی طور پر سیاسی معاملات پہ ایک تجزیہ رکھتا ہے، اس لیے میں دنیا میں اپنے قائدین خصوصاً امریکہ میں ان کی
قدر و مقام ان کی عزت کے حوالے سے بوجھل دل کے ساتھ کچھ کہنے پہ مجبور ہوں، لیکن المیہ وہی کہ نہ تاریخ میں جھانکنے کو طبیعت چاہتی ہے اور نہ ہی مستقبل کی کسی صورت گری کی بہت زیادہ خواہش، کیونکہ دونوں ہی اذیت کا سبب ہیں۔ شروع کہاں سے کیا جائے؟ جب ایک نوزائیدہ ریاست کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان امریکہ پہنچے تھے مئی 1950، ہوائی اڈے پہ امریکی صدر ہیری ٹرومن نے ان کا استقبال کیا تھا۔ انہوں نے لیاقت علی خان نے ایوان نمائندگان سے خطاب کیا تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی نے انہیں اعزازی ڈگری دی تھی۔ کئی فوجی اڈوں پر انہیں لے جایا گیا تھا اور نیو یارک شہر کا ایک بڑا حصہ بند کر کے لیاقت علی خان کے لیے وہاں ایک باقاعدہ پیریڈ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس وقت ہم نئے نئے اتحادی بن رہے تھے، لیکن اتحادی نہیں تھے، اس کے بعد بنے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات۔ لیاقت علی خان کو